بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں اور مسلمانوں کی ایک طاقتور شخصیت مانی جاتی ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کے خلاف پوری دنیا میں اس وقت ایک نیوز چل رہی ہے۔ پوری دنیا کے میڈیا پر ان کا نام گردش کر رہا ہے اور عالمی طاقتوں میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ محمد بن سلمان کے خلاف بغاوت اور قتل کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ کل سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ طوفان بدتمیزی میں محمد بن سلمان کے بارے میں یہ باتیں، یہ نیوز گردش کروائی جا رہی ہیں کہ محمد بن سلمان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں محمد بن سلمان تو زندہ بچ گئے، وہ محفوظ رہے، مگر ان کا ایک انتہائی اہم سیکیورٹی گارڈ وہ شہید ہو گیا۔ اور یہ حملہ ریاض میں ہوا، سعودی عرب کے دارالحکومت میں یہ حملہ ہوا۔ اس کے متعلق ایک ویڈیو بہت زیادہ وہ گردش کرتی رہی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، اور یہ ریاض شہر بتایا جا رہا ہے۔ ہم اس کے بارے میں تحقیق کریں گے کہ گویا یہ خبر حقیقی ہے کہ نہیں، اگر سچی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہوں گا کہ اس خبر میں جو سب سے زیادہ ٹویٹر پر جو اکاؤنٹ پیش رہا وہ موساد سے ریلیٹڈ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ تھا جو ویریفائڈ بھی تھا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ موساد نے یہ حملہ کروایا ہے۔ جس طرح موساد اگر جب چاہے ایران میں حملہ کر سکتی ہے، اپنے ٹارگٹ وہ حاصل کر سکتی ہے، اپنے ٹارگٹ کو وہ نشانہ بنا سکتی ہے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں بھی موساد اسی طرح کا حملہ کر سکتی ہے۔ موساد کی دیکھو کتنی طاقت ہے کہ وہ جس ملک میں بھی چاہے، جس کنٹری میں بھی چاہے، جس شخص کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ یہ تاثر دیا گیا، جبکہ اس خبر کو پھیلانے والا بھی یہ سب سے پہلے یہی اکاؤنٹ تھا جو موساد کا اکاؤنٹ تھا، اور اس نے یہ خبر بریک کی تھی۔ اور اس کے ساتھ جب یہ خبر نشر کی گئی تو بہت سے ویریفائڈ اکاؤنٹس جن کے فالوورز لاکھوں میں تھے، اور یہ خبر لاکھوں تک گئی، لاکھوں تک اس کی ریچ ہوئی، ہزاروں لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا، مگر اس خبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو ویڈیو اس خبر کے ساتھ یہ شیئر کی جا رہی ہے، اس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک کار کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس پولیس کی گاڑیاں اس کے ارد گرد کھڑی ہیں۔ یہ واقعہ سچا ہے، واقعی یہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہی یہ واقعہ پیش آیا، جس میں ایک پولیس کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک پولیس کی گاڑی کھڑی ہے، وہ فٹ پاتھ کے اوپر کھڑی ہے، اور جبکہ اس کے ساتھ دوسری گاڑی جس کو آگ لگی ہوئی ہے۔ جب یہ آگ لگی اس کے بعد دفاع مدنی کو بلایا گیا، وہاں کی جو دفاع ہے اس کو بلایا گیا، اس نے آ کر آگ بجھائی۔ آگ بجھانے کے بعد پھر حقیقت کھلی کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ یہ دو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد ایک گاڑی کو شدید آگ لگ گئی اور مکمل طور پر وہ جل گئی، وہ مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئی۔ تو پھر یہ تحقیقات ہوئی کہ یہ آگ کیسے لگی، تو پتہ چلا یہ ایکسیڈنٹ تھا۔ اور ویڈیو جب یہ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تو اس کو خبر کو ہی الٹ کر دیا گیا۔ ایک ایکسیڈنٹ والی کار کو یہ دکھایا گیا کہ یہ محمد بن سلمان کے قافلے کی گاڑی ہے، محمد بن سلمان ریاض دارالحکومت میں جا رہے تھے، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا گیا، حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں محمد بن سلمان تو زندہ بچ گئے، مگر ان کا ایک اہم سیکیورٹی گارڈ، جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ شہید ہو گیا۔ جبکہ یہ خبر کوئی حقیقت نہیں رکھتی، کوئی خبر کا سر پاؤں نہیں ہے کسی مین اسٹریم میڈیا پر، کسی میڈیا پر، یہ نہ سعودی گورنمنٹ کی وجہ سے کی طرف سے، نہ سعودی آفیشلز کی طرف سے، کسی کی طرف سے اس خبر کی تصدیق نہیں کی گئی، نہ اس خبر کو بیان کیا گیا۔ جبکہ یہ ایک ٹریفک حادثہ تھا، دو گاڑیوں کی آپس میں ٹکر ہوئی، جس کی وجہ سے ایک گاڑی کو شدید آگ لگ گئی اور جس کی وجہ سے وہ گاڑی جل کر راکھ ہو گئی۔ ناظرین، یہ خبر ہمیں بتاتی ہے کہ کس قدر دشمن اپنے پروپیگنڈے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، کہ دشمن نے جب دیکھا کہ سعودی عرب تو کسی طریقے سے بھی لچک نہیں دکھا رہا فلسطین کے معاملے پر، فلسطین کے معاملے میں سعودی عرب نے کوئی لچک نہیں دکھائی۔ اسرائیل تو اب تک یہ کہتا رہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں، ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں، ڈیلز ہو رہی ہیں، مگر سعودی عرب نے ہمیشہ کہا کہ ہماری ڈیلز اور کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا۔ سعودی عرب نے انکار کیا۔ اسرائیل کی طرف سے یہ خبریں اس لیے نشر کی جاتی تھیں
کہ شاید یہ خبر نشر ہونے کے بعد سعودی عرب کوئی لچک دکھا دے، مگر سعودی عرب نے لچک نہیں دکھائی۔ ابھی حالیہ دنوں میں رفح میں جب اسرائیل نے اپنی زمینی فوج داخل کی تو تب بھی سعودی عرب نے شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا تھا اسرائیل کو۔ تو گویا اس کے بعد یہ خبر پھر شیئر کی گئی، اور موساد کا ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ وہ اس خبر کو شیئر کرنے میں پیش تھا۔ گویا یوں تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید یہ موساد نے حملہ کروایا، اور موساد کی پہنچ یہاں تک ہے کہ وہ جس کو بھی چاہے دنیا میں کسی بھی ملک کی شخصیت کو چاہے وہ ٹارگٹ کر سکتی ہے، جبکہ ایسی ان کی کوئی جرت نہیں ہے۔ یہ امریکہ کی پشت پناہی پر یہ اپنا کام کرتے ہیں۔ آج امریکہ اسرائیل کی پشت سے پیچھے ہٹ جائے تو اس کے پلے کوئی چیز نہیں ہے۔